آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب چیپٹر 26 ورس 47 to 50 خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بھوسا لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بھوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب شاگردوں کا انتخاب کیا، 12 شاگردوں کا، تو پوری رات، یا ذرا غور کیجئے گا، پوری رات دعا کی، باپ سے مشورت کی، پھر 12 شاگرد چنے۔ آج آپ دیکھیں کبھی کبھی پادری صاحبان، نیچے لوگ وہ مسا کرتے ہیں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ پادری صاحب نے اس کو مسا کیوں کیا تھا، پادری صاحب کو نہیں پتا تھا۔ یہ ذرا غور سے سنیں کہ یسوع مسیح نے یہ 12 شاگرد چننے سے پہلے پوری رات، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4، پوری رات، بائبل میں لکھا ہے پوری رات دعا کی، تاریکی میں رات تھی، اور پھر صبح ان 12 شاگردوں کا کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ اب ان 12 شاگردوں میں یہودا اسکریوتی بھی شامل ہے۔ پہلی بات کہ جس طرح 12 شاگردوں کی مرضی تھی، اگر یسوع ان کو کہتا ہے کہ میرے پیچھے آ جاؤ تو ان کی مرضی ہے وہ آئیں یا نہ آئے، یعنی یسوع مسیح جبراً ان کو نہیں لے آیا، ان کی کمٹمنٹ ہے۔ ان 12 نے کمٹمنٹ کی جس میں یہودا بھی شامل تھا، اور وہ یسوع کے پیروکار بن گئے، اور یسوع کے پیروکار بننے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا، اسپرچول گفٹ دیے، کہ وہ اختیار دیا کہ وہ گاسپل پریچ کریں، ان کو اسپرچول گفٹ دیے کہ وہ شفا دیں، ان کو یہ اختیار دیا کہ بدروہیں کو حکم دیں تو بدروہیں بھاگ جائیں۔ ہم اس پر غور کریں۔ دوسری بات کہ بائبل مقدس کے مطابق انہیں یہ موقع ملا، اپرچونٹی ملی کہ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ رہیں۔ سب لوگوں کو یہ اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ یسوع کے ساتھ سوئیں، یسوع کے ساتھ کھائیں، یسوع کے ساتھ چلیں، بیٹھیں اٹھیں۔ یہ ان کو شرف حاصل تھا کہ یہ 12 یسوع کے ساتھ کھاتے تھے، جہاں یسوع سوتا تھا اس کے ساتھ سوتے تھے، اور چلتے پھرتے نجات دہندہ کے ساتھ، یہ ان کو شرف تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایک بندے کا دل تبدیل نہیں ہوا، 11 کا تو دل تبدیل ہو گیا، یہ نجات دہندہ کے ساتھ رہ کر بھی اس کا دل چینج نہیں ہوا۔ ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ تیسری بات ہم اس پر غور کریں گے کہ شیطان اس کے اندر آ گیا۔ بائبل میں لکھا ہے، بعض لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ لکھا ہے شیطان اس کے اندر سما گیا، تو یہ یہودا کی چوائس تھی، باقی 11 کے اندر نہیں سما گیا۔ تو یہودا نے دروازہ کھولا تو شیطان اس کے اندر سما گیا، باقی 11 نے نہیں کھولا، شیطان اس کے اندر نہیں سما۔ ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ ان پر غور کرنے سے پہلے آئیں ذرا
اس کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں. یہودیت میں پہلی صدی میں یہ کلچر تھا کہ لوگ جو کس کرتے تھے, بھوسا لیتے تھے, یہ کلچر میں شامل تھا. اور یہ رومانٹک لو نہیں تھا. یہ جو رومانٹک محبت ہے اس کی وجہ سے بھوسا نہیں لیتے تھے. لیکن اگر آپ بائبل ہسٹری پڑھیں تو یہ سائن آف ڈیپ ریسپیکٹ اینڈ آنر. جب اس کلچر میں گلے لگا کر گال پر بھوسا لیتے تھے, جس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو بھوسا لے رہا ہے وہ اس شخص کی بہت عزت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور جب یہودا یسوع مسیح کے لکھا بھوسے لیے, ایک نہیں لیا, کیونکہ اس نے دشمنوں کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے پہلے بھوسے سے پتہ نہ چلے, یا آپ جا کے ملتے ہیں کسی اور سے مل لیتے ہیں تو اس کا تو ایک ہی بھوسا لیں گے, یا پھر دوسرے سے ملتے ہیں تو اس نے شاید میں بھی نشان دیا ہو تو وہ بھوسے لیے تاکہ پکا پتہ چل جائے اسی کو پکڑنا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہودا کی جو دغا بازی ہے, جو ریاکاری ہے, سائن جو ہے وہ ڈیپ ریسپیکٹ کا ہے, جو نشان ہے وہ بڑی عزت کا ہے, لیکن جو اس کا ایکشن ہے, جو اس کا باطن ہے, وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ریاکاری. اور مقدس متی رسول کی 23 باب میں پورا چیپٹر یسوع مسیح نے اس میں کہا ہے, اے ریاکار فقیو فریسیو, اے افئی کے بچوں, تم اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو. اور آج ہم بائبل مقدس کے مطابق اسی پر غور کریں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں تو چیک کرنا ہے. آج چیک کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو محبت ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. ایکشن تو ہو سکتا ہے کہ اصلی والا ہو لیکن اندر بغاوت ہو, تو اس پر غور کیجئے گا. آئیں ہم ترتیب سے ان باتوں کو سیکھتے ہیں. پہلی بات کہ یسوع مسیح نے, دوبارہ ہم سیکھتے ہیں کہ اچانک فیصلہ نہیں کیا اپنی. یسوع مسیح نے تو کہا کہ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو میرا باپ کہتا ہے. تو گویا یسوع مسیح کوئی کام بھی باپ کی مشورت کے بغیر سے زمین پر اس نے نہیں کیا. اور یہ شاگرد بھی بنائے تو یسوع مسیح نے باپ سے پوچھا, اور پھر باپ سے پوچھنے کے بعد یقیناً آئی بلیو, میں ایمان رکھتا ہوں, جن کو چنا ان سے بھی پوچھا ہوگا. یعنی زبردستی ان کو نہیں بنایا, انہوں نے کمٹمنٹ کی, تب یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا. اور بائبل مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں یسوع نے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ پریچ کریں, گاسپل پریچ کریں. پریچر بن گئے, منادی کرنے والے بن گئے. اس کمٹمنٹ کی وجہ سے یسوع مسیح نے ان کو اسپرچول گفٹ دیے, شفا دے لوگوں کو. اس کمٹمنٹ کی وجہ سے یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا کہ بدروحوں پر کیا کرو, اختیار رکھو. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ ایسا کرتے رہے. اگر آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا, واپس لوٹے تو بڑے خوش تھے. کیوں بڑے خوش تھے؟ کیا استاد تیرے نام کی وجہ سے بدروہیں ہمارے تابع, حکم دیتے ہیں بدروہیں چلا کر بھاگ جاتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سبق بھی سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا یہ اختیار رکھنے والے, شفا دینے والے پریچر میں سے ایک شخص تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود منسٹری بہت گروتھ کر رہی ہے,
لیکن ایک شخص کی روحانی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، اور ان میں سے وہ کون ہے؟ بولے ذرا کون ہے؟ یہودا اسکریوتی۔ منسٹری تو بہت پاپولر ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، یہ 12 جدھر جاتے ہیں بدروہیں چلا کر بھاگ جاتی ہیں، یہ 12 جدھر جاتے ہیں شفا لوگوں کو ملتی ہے، اور انہی میں سے ایک بندہ ہے ان ساری کامیاب منسٹری کے باوجود اس کی زندگی وہ یسوع کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یسوع کے ساتھ اس کی جو محبت ہے اس میں منافقت ہے، ریاکاری ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے، ہر پوائنٹ میں ہم سبق بھی ساتھ ہی ساتھ سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور خدا نے آپ کو اختیارات دے دیے پریچ کرنے کا، شفا دینے کا، بدروہیں نکالنے کا، لیکن کیا آپ کی محبت یسوع کے ساتھ ٹرو ہے یا منافقت پر مبنی ہے، ریاکاری پر مبنی ہے؟ یہ خدا کا کلام خبردار کرتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، یعنی کسی کی منسٹری کی کامیابی یہ ثبوت نہیں ہے کہ اس کا جو رشتہ ہے وہ یسوع کے ساتھ مخلص ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی چیک کرنا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہودا خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری بات کہ اسے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ نجات دہندہ کے ساتھ 3 سال رہے، رفاقت رکھے، اس سے سیکھے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، بیٹھے چلے، اور یہ سب لوگوں کو شرف حاصل نہیں تھا، لیکن انہی میں سے یہ یہودا ہے کہ نجات دہندہ کے ساتھ رہ کر بھی اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ الیشا کے ساتھ جہازی تھا، ایک بڑا نبی ہے، لیکن الیشا کے ساتھ رہ کر اس نوکر کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ پالوس کے ساتھ دماس رہ کر اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے، اور یسوع کے ساتھ یہودا رہ کر اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی روحانی شخص کے شاگرد ہوں اور آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ آپ کا استاد اگر روحانی ہے تو کیا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے یا آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو جو اینڈ ہوگا وہ برکت کا باعث نہیں ہوگا۔ جہازی کا اینڈ برکت کا باعث ہوا، بتائیں بھائی، اس نے اپنے خاندان کے لیے لعنت لے لی۔ یہودا کا اینڈ برکت کا باعث ہوا، خودکشی کر کے مر گیا، گناہ میں مر گیا۔ اور جو شخص خداوند کے ساتھ چل کر بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا، اس کا انجام بائبل مقدس بیان کرتی ہے اچھا نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں بھی دوسرا سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہے یا ہم یہودا کی طرح اپنی منمانی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر تیسری بات، خاص بات ہے جو لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، جب بائبل پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جی شیطان اس میں سما گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی کہ شیطان اس میں سما گیا، یہودا کیا کرتا؟ تو کبھی بائبل کو ذرا تھوڑا سا غور سے پڑھے، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا غور سے پڑھے۔ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل 22 باب کا مطالعہ کریں
تو یسوع کو پکڑوانے سے پہلے وہ کہاں گیا؟ سردار کاہن کے پاس گیا. سردار کاہن اور فقیہ فریسی کوئی بندہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جو یسوع کا ساتھی ہو اور ہماری مدد کرے اسے پکڑوانے میں. تو یہودا حاضر ہو گیا ان کی عدالت کے سامنے. جی میں حاضر ہوں. واہ، انہوں نے سوچا واہ یہ تو بالکل ساتھ رہنے والا کھانے والا بندہ ہے بھائی. تو اس کو آفر کی اور اس نے 30 سکوں میں اپنے یار کا کیا کر لیا؟ سودا کر لیا. اور بائبل مقدس کے مطابق کیونکہ یہ انوال تھا اس نے دروازہ کھولا، کیونکہ یہ ریاکار تھا، دھوکے باز تھا، اس کے اندر یسوع کے لیے سچی محبت نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازہ کھولا اور شیطان اس کے اندر سما گیا. یہ لوگ جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی وہ کیا کرتا، آپ دیکھیں کبھی آپ کی گلی میں آپ کو تجربہ ہوا ہو، کوئی پاگل کتا آ گیا ہو جس کے کیڑے پڑے ہوں، زخم ہو، تو کبھی کبھی میں نے دیکھا کئی گھر ہیں ان کے اندر وہ گھس جاتا ہے. تو وہ کتا تو پاگل ہے، تو قصور کس کا ہے؟ کہ آپ کا دروازہ کیا تھا؟ بولے بھائی، آپ کا دروازہ کھلا تھا تو قصور کتے کا ہے یا آپ کا؟ آپ کا. آپ کو دروازہ بند رکھنا چاہیے تھا، اس لیے پاگل کتا اندر نہ آتا. تو آپ نے چونکہ کیئر نہیں کی اپنے گھر کی، آپ نے دروازہ کھلا رکھا اور وہ کتا اندر آ گیا. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہودا نے اپنا دل کا دروازہ شیطان کے لیے کھولا تو وہ اس کے اندر سما گیا. ادروائز یہ ابلیس کی جرت نہیں ہے کہ وہ دروازہ توڑ کر آپ کے اندر آ جائے، ورنہ تو مسیح خداوند کے کفارے کی نفی ہو جاتی ہے. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اسی لیے دنیا میں آیا کہ ابلیس کی طاقت کو کیا کر دے؟ کچل دے. لیکن جو دروازہ کھولتے ہیں وہاں خداوند مداخلت نہیں کرتے. جو لوگ شیطان کے لیے اپنے گھر کا، اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں وہاں خداوند مداخلت نہیں کرتے. اور یہودا نے اپنے دل کا دروازہ کھولا، باقی 11 نے نہیں کھولا، تو شیطان ان میں نہیں سمایا. جس نے دل کا دروازہ کھولا اس میں سمایا. تو آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ بائبل میں لکھا تھا، بائبل میں کہا گیا وہ سما گیا، تو یہودا کیا کرتا؟ ذرا غور کریں، نہ تو بائبل مقدس پر الزام لگائیں نہ خدا کی ذات پر. جب بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا تو اس کی بھی تشریح ہم غلط کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب خدا اس کو ضدی بنا رہا تھا، نہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے اندر تکبر تھا پہلے. جب وہ موسیٰ کو کہتا ہے نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ میں تیرے خدا کو جانتا ہوں، تو خدا نے لکھا ہے جب اس کا دل سخت کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بدی اس کے اندر تھی، لیکن خدا نے اس کو رہنے دیا تاکہ وہ خدا کی قدرت کو کیا کرے؟ دیکھے، اور پھر خدا اس سے بحر کلزم میں غرق کرے. تو آج میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب آپ خود دروازہ کھولیں شیطان کے لیے تو خدا را پھر خدا پر الزام نہ دیں، یہ آپ کا قصور ہے. آج بہت دفعہ لوگ بدروحوں کو نکالتے حکم دیتے ہیں کہ پاک روح کی آگ سے یہ جل جائے، بدروح اس سے نکل جائے. تو بھائی جس کے اندر آئی ہے اس سے تو پوچھ لو کہ کہیں اس نے بدروح کو پکڑا ہے یا بدروح نے اس کو پکڑا ہے. اور اگر جس پر آپ دعا کر رہے ہیں اگر اس نے بدروح کو پکڑا ہوا ہے تو آپ نکالو، پھر آ جائے گی. بھائی آپ کے پاس اسپرچل گفٹ ہے تو آپ بگا دو اسے، لیکن بندہ جو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے تو وہ خدا وہاں مداخلت
نہیں کرتا ہے. تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ آپ نے خود دروازہ کھولا ہے, خود بدرو کو پکڑا ہوا ہے, یا بدرو زبردستی آپ کے اندر آ گئی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ میری اس بات پر اتفاق نہ کریں, لیکن میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. بائبل مقدس کے مطابق یہودا نے شیطان کے لیے دل کھولا, اس کے اندر یسوع کے لیے کڑواہٹ آئی, بغض آیا, نفرت آئی, تو شیطان بھی اس کے اندر آ گیا. اور آج میں اور آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے ایسا کر دیا, تو ذرا سوچیں کہ آپ نے دروازہ کھولا تو تب ایسا ہوا, یا شیطان زبردستی آ گیا. یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کی کفارے سے پہلی چیز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا. پھر دوسری بات کہ جو پاور آف سن ہے اس کو یسوع نے ڈسٹرائے کر دیا. اب پریزنس آف سن, گناہ کی موجودگی ہے اس دنیا میں, لیکن پاور کو کچل دیا. جیسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتا آپ 20 فٹ کی چین میں باندھ دیتے ہیں, تو اس کتے کو 20 فٹ کے اندر کاٹنے کا کیا ہے, اختیار ہے. اب کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ کاٹے کتا, تو آپ اس 20 فٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ کتا آپ کو کاٹے گا. یہ قصور کس کا ہوا بتائیں بھائی؟ جو بندہ 20 فٹ کے اندر چلا گیا. اور اسی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے ابلیس کا محدود اختیار رکھا ہے. یہ بھی ختم ہو جائے گا ایک وقت پر. اس محدود اختیار میں آپ اسے پارٹنر بناتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, تب وہ آپ کے اندر آ جائے گا. ادروائز شیطان کی جرت نہیں ہے کہ وہ زبردستی آپ کے اندر آئے. میرے عزیزو, آج کلام مقدس میں سے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے لیسن یہ ہے, سبق یہ ہے کہ ہم نے محبت کو چیک کرنا ہے کہ میری محبت حقیقی ہے یا ریاکاری پر مبنی ہے. تو اس کو گھر سے شروع کریں, اپنے خاندان کے اندر سے شروع کریں کہ کیا آج گھر کے اندر بچے اپنے باپ سے سچی محبت کرتے ہیں یا یہودا اسکریوتی والی. یہ چیک کرنا ہے سب نے. کتنے بچے ہیں کہ باپ کا یا ماں کا دن میں 2-3 دفعہ منہ چومتے ہیں؟ ہاں, چومنا چاہیے, محبت کا اظہار کرنا چاہیے. تو منہ چومنے کا کیا مطلب ہے کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ آپ محبت یہودا اسکریوتی والی کر رہے ہیں یا سچی. وہ بچے سوچیں خاندان کے اندر جو ماں اور باپ کا منہ چومتے ہیں, لیکن یہودا اسکریوتی کا کردار ہے ان کا, وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے. پھر وہ بیویاں بھی یہ سوچیں کہ اپنے شوہر سے جو محبت کرتی ہیں وہ سچی محبت کرتی ہے یا یہودا اسکریوتی والی. پھر وہ شوہر بھی سوچیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں یا نہیں, وہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتے ہیں یا نہیں, یا پھر وہ اس سے محبت کرنا پسند کرتے ہیں جو دلیلہ کی طرح محبت کی ایکٹنگ تو کرے لیکن سارا کی طرح وفادار نہ ہو. تو میں ان مرد حضرات سے بھی کہوں گا کہ وہ معاشرے میں دلیلہ نہ ڈھونڈیں, جو خدا نے ان کو سارا دی ہے وہ اسی سے محبت کریں. کیونکہ بعض دفعہ ہم ان لوگوں سے ان کی محبت کو پسند کرتے ہیں جو دکھنے میں ہمیں دلیلہ کی طرح ٹوٹ کر چاہتے ہیں, لیکن اندر سے انہوں نے دشمنوں سے کیا کیا ہوتا ہے, سودا کیا ہوتا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ سمسون کی ازدواجی زندگی ناکام ہو گئی اور بعد میں وہ اس عورت کے عشق میں مدہوش ہو گیا جو محبت کی یہودا اسکریوتی کی طرح ایکٹنگ کر رہی تھی لیکن دل سے اس سے محبت نہیں کر رہی تھی. اور یہ سمسون خدا کا ممسوح ہو کر دیوانہ ہو گیا. اصلی اور نقلی محبت کو پہچان نہ سکا. نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن نے پکڑا, آنکھیں نکال دی, بے عزت کیا. کیونکہ وہ جھوٹی اور سچی محبت میں امتیاز نہ کر سکا. اس خدا نے جس سے اس سے محبت کی, اس کو یہ شرف بخشا, اس نے اس کو بھی رد کر دیا. وہ شرائط نظیر ہونے کی رد کر دی. تو آج خاندان کے اندر جو مرد حضرات ہیں وہ بھی چیک کریں اپنے آپ کو, مجھ سمیت, کہ کیا وہ اپنی بیوی سے جو محبت کرتے ہیں وہ اسی سے محبت کرے اور کوئی دلیلہ تلاش نہ کرے جو آپ کے لیے ذلت کا باعث بن جائے. اور اسی طرح بیویاں بھی اپنے شوہر سے حقیقی محبت کریں اور اپنے شوہر سے اسی طرح جس طرح سارا ڈرتی رہی عزت سے. اور بچے اپنے باپ سے سچی محبت کریں. آج یہ ہمارے معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نالائق ہو گئے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, ہم نے کبھی اپنے گھر کے اندر جھانکا ہی نہیں ہے, بس الزام لگانا سیکھ لیا ہے. اپنے گھر کے اندر بھی تو دیکھیں. ہمارا اپنا گھر مضبوط بنائے, اپنے گھر کا دروازہ ایمان سے بنائے جس کے اندر سچی محبت ہو. بچوں کی باپ کے ساتھ, باپ کی بچوں کے ساتھ, بیوی کی شوہر کے ساتھ, شوہر کی بیوی کے ساتھ. لیکن ہمارے فیملی کے اندر بھی آج یہودا اسکریوتی جیسے لوگ موجود ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں, بیویاں بھی شامل ہیں اور بہت سے شوہر بھی شامل ہیں. کسی ایک کی کوئی طرفداری نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر خاندان بے چینی میں زندگی گزار رہے ہیں, مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں, اور یسوع کے کہلانے کے باوجود بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے گھروں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹی محبت کا سہارا لیا جاتا ہے. چونکہ ہم سمسون کی طرح جھوٹی محبت پسند کرتے ہیں اور اسی طرح لوگ بھی پھر جھوٹی ایکٹنگ کرتے. تو خدا را اپنے خاندان چیک کریں کہ ان کے اندر جو آپ محبت کر رہے ہیں وہ سچی ہے یا جھوٹی. خاندان سے نکل کر چرچ میں آئیں. کیا چرچ کے اندر آپ جو سارے کام کرتے ہیں, سنڈے اسکول ٹیچرز, ایلڈرز یا دیگر کام ہیں, کیا آپ خدا کے ساتھ اور اپنے خادم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں یا یہودا اسکریوتی جیسی محبت کرتے؟ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. چیک کریں اپنے آپ کو. آج چرچز کا بھی یہ حال ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن چرچ کے اندر بھی ایک دوسرے سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں. اور پھر کمیونٹی کے اندر بھی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ چومتے ہیں, لیکن اسی کے خلاف کیا کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے والد ایلڈر فیض مسیح سخانہ باجوہ کے, وہ اکثر جب میرے ساتھ باتیں کرتے تھے تو مجھے کہتے, بیٹا کافر کی بخشش ہو سکتی ہے. کافر وہ ہے جو خدا تعالیٰ کو مانتا نہیں. تو وہ کہتے میرے والد کہ
بیٹا کافر کی بخشش ہو سکتی ہے، آج وہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا، کل مان لے گا، لیکن منافق کی بخشش نہیں ہے۔ اور یہی بائبل مقدس کہتی ہے یہودا کا انجام اس لیے برا ہوا، وہ منافق تھا، یسوع کے ساتھ رہ کر یسوع کے خلاف چل رہا تھا، اور یہ المیہ ہے ہمارا۔ پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس سے محبت کے بارے میں سوچیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ بے شک دیگر کنٹریز جو کرسچن ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مسیحی ہمیں کبھی بھی پاکستان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں پاکستان سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ اگر کہیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے تو بھی ہمیں پاکستان کی محبت کو خدا کے بعد اس سے سچی محبت کرنی چاہیے، اس کے لا کے فرما برداری کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو واقعات ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بے عزتی ہو۔ کیا وہ مسیحی ہیں؟ ہرگز نہیں، بائبل یہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر میرے ساتھ ظلم بھی ہو کل کو تو میں پاکستان کی بدنامی نہیں کروں گا، میں اسے خدا کی مرضی سمجھوں گا۔ تو خدا را آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ بھی اپنی محبت کا جائزہ لیں، یہ ریاکاری پر مبنی ہے یا سچی ہے؟ کیا آپ دعا کرتے ہیں ہر روز پاکستان کے لیے، پاکستان کے حکمرانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے؟ آپ دعا کریں گے تو برکت ملے گی۔ ابھی یہ کرسمس کا موقع تھا تو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کرسمس کیک جو کٹنگ ہے اس کی سرمنی کی۔ یہ مسیحیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور میں نے وہاں بھی ان کو کہا کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ خدا اس پاکستان کو برکت دے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو عہدے داران ہیں، جو کمیٹی ہے، ان کو برکت دے، ان کے خاندان کو برکت دے، اور انہیں بدی سے بچائے، بیماری سے بچائے، ابلیس کے برے منصوبوں سے بچائے۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، سچی محبت کرنا۔ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ الگ میٹر ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اپنے دشمنوں سے بھی کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ تو آئیں آج میں اور آپ اپنی محبت کو چیک کریں، ایک طرف یہودا اور ایک طرف سچی محبت۔ آپ اپنے گھر کے اندر کیسی محبت کرتے ہیں؟ بیوی اپنے شوہر سے، بچے اپنے باپ سے، باپ اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے، ذرا چیک کریں۔ آج اگر آپ کی محبت یہودا اسکریوتی جیسی ہے تو آج اپنے گناہ سے توبہ کریں۔ پھر چرچ کے اندر اپنے آپ کو چیک کریں کہ ایک دوسرے سے محبت، خدا کے بندہ سے محبت اصلی ہے یا یہودا اسکریوتی والی۔ برادری کے اندر اپنی محبت کو چیک کریں، اور پھر اپنی کنٹری، اپنے ملک کے اندر اپنی محبت کو چیک کریں۔ جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، تو یہ پہلی صدی عیسوی میں یہ کلام مقدس تحریر ہوا، اور اس وقت مسیحوں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے گئے، مسیحوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ اس وقت لکھا ہے، یعنی اذیت اور ظلم کے باوجود خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کی سلامتی چاہو، اس سے محبت کرو، اس کے آئین کے تابع رہو۔ اور جو لوگ آپ کو بہکاتے ہیں وہ بائبل مقدس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہمارا خدا بہت بڑا ہے جو قادر مطلق ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہی انصاف کرتا ہے۔ ہمیں انصاف کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو حکومتیں ہیں یہ گناہگاروں کو سزا دینے کے لیے ہیں،
اور اگر کوئی حکومت گناہگار کو صحیح سزا نہیں دیتی تو اس کا مجرم کون ہے؟ حکومت. خدا اس سے پوچھے گا. لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سے سچی محبت کریں. تو آج یہ اپلیکیشن ہے، درخواست ہے، اپنے گھر کے اندر محبت کو چیک کریں، چرچ کے اندر محبت کو چیک کریں، کمیونٹی کے اندر اور ملک کے اندر. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.